شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے 2 عشرے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ پیارا مہمان اب ہم سے رخصت ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخری عشرہ جو رحمت اور مغفرت کے بعد اتقم من النار اور جہنم کی آگ سے آزادی کی نوید لے کے آتا ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور جس عشرے میں اعتکاف مسلمان بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے مہمان بنتے ہیں، اس کے گھر میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ توبہ کا عشرہ ہے، مانگنے کا عشرہ ہے، دست طلب دراز کرنے کا عشرہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے کے 10 دن ہیں، 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے یہ ایام ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں کے اندر خوب محنت کرنے اور بندگی کے ساتھ اور عبادت کے ذوق کے ساتھ انہیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی بہاریں صحت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ 21 رمضان المبارک سیدنا و مولانا حضرت علی شیر خدا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم باب مدینۃ العلم زوج بطول اخو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ اس دن کی خاص نسبت ہے، آپ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ سچی نسبت محبت اور غلامی ہمیں نصیب رکھے۔ حضرات محترم، ان تمہیدی کلمات کے بعد ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے ہمارا جو یہ افطار ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تجدید کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کے اوپر بات چل رہی ہے۔ پہلے دن جو ہم نے بات کی وہ تجدید کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ڈائیلاگ کا نہ ہونا اور شور شرابہ۔ دوسری رکاوٹ جو تجدید اور مستقبل کی طرف آگے بڑھنے کی راہ میں مسلمانوں کے لیے ہے، وہ عقل کا غیر مرتب ہونا، تشویش کا پایا جانا، کنسنٹریشن اور توجہ کا معدوم ہونا، یہ ہے۔ اور آج تیسرا سبب جسے موانع تجدید کہا جاتا ہے، جو تجدید کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے مظلومیت کا رونا رونا، یعنی اپنی غلطی کو، اپنی کمزوری اور سستی کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی تمام تر غفلتوں اور سستیوں کو بھی غیروں کے کندھے پہ ڈال دینا، اور مظلومیت کا رونا روتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمارے خلاف تو سازش ہوئی ہے اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف ساری پلاننگ کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی بھی مسئلے میں صرف اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے تو گویا وہ اپنی ناکامی سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے دوسروں کو بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسلام نے بندہ مومن کی زندگی میں اس رویے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، جس میں آپ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ زندگی جہد است استحقاق نیست، جز بعلم انفس و آفاق نیست، کہ زندگی جہد مسلسل اور عمل پیہم کا نام ہے، یہ صرف استحقاق کا نام نہیں کہ انسان ہر وقت یہی کہتا رہے کہ بھئی میرا تو یہ حق بنتا تھا، یہ حق مجھے نہیں ملا، میرا فلاں حق مجھے نہیں ملا، میرا حق مارا گیا۔ وہ اپنے حق کے مارا جانے کا گلہ تو کرے، لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ حق مجھے کیوں نہیں ملا، میرے اندر کون سی کمی رہ گئی، کون سی سستی رہ گئی، میں نے کون سی شرائط پوری نہیں کی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تو یہ مظلومیت کا رونا رونا، یہ بھی تجدید کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
آج ہماری بہت سے دینی خطبات کے اندر بھی یہی نالا اور یہی آہ و فغاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ سازشی نظریات بیان کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف فلاں سازش ہوئی، فلاں سازش ہوئی، اور ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سازشیں تو شروع دن سے ہوتی چلی آئی ہیں اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو وہ تو حق و باطل کی یہ ستیزہ کاریاں اور یہ جو ایک کشمکش ہے، اس نے تو جاری رہنا ہی رہنا ہے، لیکن اہل حق کو یہ کہا گیا کہ وہ کبھی بھی کمزوری نہ دکھائیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ نہ تم کمزوری دکھاؤ، نہ تم مظلومیت کا رونا جو ہے وہ روتے رہو، اور نہ حزن کے اور دکھ کے اندر چلے جاؤ۔ تم ہی غالب آؤ گے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، اگر جذبہ ایمانی ہے، اگر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اگر مشت پرے داری، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشت پرے داری، بیا من باتو آموزم طریق شاہبازی را۔ یہ تو حضرت اقبال کا لہجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر مٹھی بھر پر تیرے پاس ہیں اور ایک قطرہ خون تیرے وجود میں موجود ہے، ہمت تیرے اندر ہے، تو پھر مظلومیت کا رونا رونا چھوڑ، بلکہ بیا من باتوا موزم طریق شاہبازی را، پھر میں تجھے شاہبازی اور اونچی بلند پروازی کے طریقے سے کھاتا ہوں۔ تو اپنے اندر ہمت پیدا کر، جس دل میں ہو شہادت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ تو یہ سارے وہی مفہوم ہیں جن کو ہمارے شعراء نے بیان کیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ صرف مظلومیت کا رونا رونا کافی نہیں، بلکہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اور اپنی ناکامیوں کے اسباب کا جائزہ لے کر ان ناکامیوں کا تدارک کرنا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک کتاب عربی میں لکھی گئی جس کا نام ہے المؤامرہ علی الاسلام مستمرہ، کہ اسلام کے خلاف سازشیں جاری ہیں، اور اس کتاب میں مصنف نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ فلاں ملک میں اسلام کے خلاف یہ سازش ہوئی، فلاں ملک میں یہ سازش ہوئی، فلاں ملک میں یہ سازش ہوئی، اور بار بار نوجوان ذہن میں یہ مفہوم راسخ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہر وقت تمہارے خلاف سازشیں جاری ہیں، اور جب کوئی بندہ اس کتاب کو اس نظر سے پڑھتا ہے تو اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ ساری دنیا اسلام کے خلاف ہے اور اسلام نعوذ باللہ ساری دنیا کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک ایسی کشمکش جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ انسان منفی ذہنیت کا حامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور اس کی مثال یہ ہے کہ مظلومیت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ایک نوجوان جو ہے وہ عرب کے ایک اسکالر کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان رکھا ہے الذین یؤذون النبی، کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اور اذیت دیتے ہیں۔ ٹائٹل یہ رکھا الذین یؤذون النبی، کہ آپ مجھے اس کے اوپر مقدمہ اور یا اس کا پیش لفظ اور تقریض لکھ کے دیں۔ تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو اس میں مسلسل منفی انداز میں بس یہی تبصرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے یہ ظلم کیا، یہ ستم کیا، یہ زیادتی کی، اور اسی طرح پوری کتاب اس نے مکمل کی تھی، اور اس میں بھی پازیٹیو تھنکنگ نہیں تھی بلکہ یہی ایک رنگ دکھایا گیا۔ تو میں نے اس نوجوان کو بلا کے یہ کہا کہ تقریض تو میں اس پہ لکھ دیتا ہوں، لیکن جہاں جہاں تو نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو اذیت دی، ساتھ یہ بھی لکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، حضور نے ان پہ کیسا کرم کیا، حضور نے انہیں کیسے معاف کیا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو سزا بھی دی تو وہ کس رنگ میں دی کہ وہ آپ کا دل دادا ہو گیا، وہی آپ کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پہ ایمان لے آیا۔ تو جہاں تم اذیت لکھ رہے ہو وہاں اسلام کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت جو جواب تھا وہ بھی لکھ دو، اور کتاب کا یہ عنوان نہ رکھو کہ الذین یؤذون النبی، بلکہ تم کتاب کا عنوان رکھ لو کہ اسلام تسامح کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اور حضور کی شان رحمت للعالمین کو بھی ساتھ بیان کرو۔ وہ کہنے لگا جی اگر میں یہ چیزیں بیان کرتا
تو پھر یہ ٹائٹل تو میں نہ رکھ سکتا کہ الذین یؤذون النبی. تو لوگ صرف جو ہے نا وہ ون سائڈ آف پکچر بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کا ایک پورا جو تناظر ہے اور ایک اس کی تعلیمات ہیں ان کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. غزوہ احد ہمارے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اندازوں کا دستہ ٹیلے پہ کھڑا کیا اور انہیں فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. اور پھر مسلمانوں کو ظاہری بات ہے کہ قیامت تک کے لیے ایک سبق سکھانا مقصود تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو تو کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. کہ جب فتح کی امید ہوئی اور مسلمان تیر انداز جو بہت سارے تھے انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا اور اپنے اپنے مورچوں کو چھوڑ دیا، تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلنے لگی. تو اس وقت مسلمان نعوذ باللہ کوئی منفی ذہنیت میں نہیں چلے گئے کہ ہم نے دوبارہ اس احد پہاڑ کی طرف آنا ہی نہیں ہے، یہاں ہمیں شکست ہوئی تھی لہٰذا انہوں نے کوئی تلخ یادیں احد پہاڑ سے نہیں جوڑی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا پھر بھی حضور نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا احد جبل من جبال الجنہ، کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، تاکہ مسلمان کبھی بھی مظلومیت کی اس سینس کی طرف نہ چلے جائیں بلکہ امید ان کی قائم رہے، احد پہاڑ سے ان کا تعلق قائم رہے اور اس غلطی سے وہ سیکھ کے آگے بڑھ جائیں اور دوبارہ کبھی اس غلطی کو اپنی زندگی میں نہ دہرائیں. جہاں ڈیوٹی لگائی جائے وہاں مورچے پہ ڈٹ کے اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں. اور قرآن نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا کہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک سبق بن جائے، بجائے اس کے کہ ایک منفی سوچ بنا کر اس کو تلخ یاد بنا دیا جائے. اسلام نے اسے ایک بہت بڑا لیسن بنا دیا، ایک بہت بڑا سبق بنا دیا. تو قرآن نے جو آیت نازل فرمائی وہ کیا تھی کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم. قرآن فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب احد کے موقع پہ ایک بہت بڑی مصیبت تمہارے اوپر آئی اور دوہری مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور جیتی ہوئی جو جنگ تھی اس کا منظر بدلنا شروع ہو گیا اور تم کہنے لگے انا ھذا، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا، یہ کیا معاجرہ پیش آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ھو من عند انفسکم، کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تمہاری اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ تیر اندازوں نے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑی ہے، اپنی جگہ چھوڑی ہے. تو کتنا بڑا وبال اس کا بھگتنا پڑا کہ 70 جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس لیے دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ نہ کرنا، اور پھر ساتھ ہی معافی نامہ بھی دے دیا کہ یہ تمہارے لیے سیکھنے کا ایک موقع تھا. اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف بھی فرما دیا ہے، ان کے جہاد کو قبول بھی فرما لیا ہے اور ان کی شان و شوکت جو ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا. تو اسلام نے ان کو حوصلہ دیا، آگے بڑھنے کا جذبہ دیا اور مظلومیت کی داستان جو ہے صرف اسے سنانے تک اس کو نہیں رہنے دیا. تو اس لیے اپنی ناکامی کو دوسروں پر ڈال دینا اور سازشی تھیوریوں کو بیان کرتے رہنا اور اپنی غفلت کا جائزہ نہ لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مزید ناکامی کا شکار کر دیتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری غفلت، بے عملی اور دین سے دوری کے جو ہمارے نقائص ہیں اگر ہم ان کو دور کر لیں تو پھر سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اس رویے کا من حیث القوم جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دوسروں کو ہی قصوروار نہ ٹھہراتے رہا کریں بلکہ سیلف انیلسز اور اپنا جائزہ لینا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں. مینجمنٹ سائنسز میں ایک واقعہ ان کی بکس میں لکھا ہوتا ہے جو آج کل موٹیویشنل بکس شائع ہوتی ہیں کہ ایک کمپنی کا سی ای او جو ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہے یا سی ای او ہے، اس نے تمام ورکرز کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ شخص مر گیا ہے جو کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا. ساری کمپنی کے جو ملازمین ہیں وہ حیران بھی ہوئے کہ وہ کون بندہ تھا جو پوری کمپنی کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے. تو اس نے کہا کہ کل اس کا اتنے بجے جنازہ ہوگا اور تم سب آنا اور باری باری اس کا چہرہ بھی دیکھ لینا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ شخص جو ہماری کمپنی کی راہ میں رکاوٹ تھا، کامیابی کی راہ میں، وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو اگلے دن انہوں نے ایک کمرے میں ایک
کفن جو ہے وہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک جنازہ ڈیڈ باڈی رکھ دی اور پھر کہا جاؤ اور جا کے اندر دیکھو. جب وہ چہرہ دیکھنے کے لیے اس کا غلاف ہٹاتے تو اندر آئینہ تھا، اور اس آئینے میں اپنی ہی تصویر نظر آ رہی تھی، اور اس پہ عربی زبان میں لکھا تھا شیء الوحید الذی یمنع نجاحک هو انت، کہ وہ واحد چیز جو تیری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ تو خود ہے. تو خود ہی اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ تو اپنا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر تو اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کر لے تو وہ بڑی ہرڈل خود تیری اپنی ذات ہے وہ دور ہو جائے گی اور تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی. تو اس لیے حضرات محترم جو ہمارا دیندار طبقہ ہے اس کو بھی اس فکر سے باہر آنا ہوگا کہ یہ جو سازشی تھیوریوں کا بیان کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور صرف اس چیز کو بیان کرتے رہنا کہ بھئی ہمیں تو فلاں کھا گیا، فلاں ہمارے اوپر ظلم کر گیا، اور اپنے آپ کا جائزہ نہ لینا، اس سے باہر نکل کے محنت اور کوشش کی طرف آنا ہوگا. مظلومیت میں جینا درست نہیں، ہر وقت سازش کی رٹ لگانا درست نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں. اور اس رویے نے نوجوانوں کی ساری توانائی اسی معاملے کے اندر صرف کر دی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ قابو پائیں. اچھا، اس کی ایک اور بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے مینجمنٹ سائنسز میں کہ آپ دو دائرے بنائیں کسی صفحے پر، ایک گول چھوٹا دائرہ اور ایک بڑا دائرہ. جو چھوٹا دائرہ ہے وہ آپ کی ذات کا داخلی دائرہ ہے، اور جو بڑا دائرہ ہے وہ حالات کا اور ارد گرد کے ماحول کا دائرہ ہے. اور اگر آپ یہ فرض کریں کہ اس بڑے دائرے سے تیر اور ایروز چھوٹے دائرے کی طرف آ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ سارے کا سارا پریشر آپ بیرونی ماحول کا اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو جتنا آپ بیرونی ماحول کا پریشر اپنے اوپر لیں گے اتنی ہی آپ کی ذات چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، محدود ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر آپ اس چھوٹے دائرے سے ایروز کا رخ بڑے دائرے کی طرف کرتے ہیں اور پریشر لینے کے بجائے پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مختلف میدانوں میں نئے پروجیکٹس شروع کرتے ہیں اور کام کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا اپنا ذات کا اور آپ کی خدمات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ کے پاس وہ وقت ہی نہیں بچتا کہ آپ یہ کہیں جی کہ سازش ہو گئی یا بہت زیادہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. بلکہ جب آپ محنت شروع کرتے ہیں تو محنت کے ساتھ حالات خود بخود بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہی احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. حضرات محترم، آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا مرکزی اس کا لیسن ہے وہ یہی ہے کہ رکز علی نفسک، اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں اور جائزہ لیں اپنی ذات کا کہ اس میں کیا کیا کمی اور کوتاہی ہے بندے اور مولا کے تعلق میں، اور حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں جو کمی ہے اسے ہم دور کرنے کی کوشش کریں اور اصلاح ذات کا عمل جاری رکھیں. اور مظلومیت کی قصے سنانے کے بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ کس طریقے سے اپنی ناکامیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک شعر کے اوپر ہی میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں حدیث بے خبراں ہے کہ تو با زمانہ بساز، زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ ستیز. فرمایا یہ بے خبر لوگوں کی باتیں ہیں کہ اس طرف چلو جس طرف زمانہ چل رہا ہے، اور جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی تم بھی اپنا رویہ بناتے چلے جاؤ. یہ بے خبر اور ناکام لوگوں کی باتیں ہیں. اگر زمانہ تمہارے ساتھ اور تمہاری جو حق بات تم کرتے ہو یا جو صحیح رویہ تم رکھتے ہو اس کے ساتھ نہیں چلتا تو پھر بے شک آپ آمادہ جنگ ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رویے کو یوں رکھیں کہ جس چیز کو بہتر اور حق سمجھیں اس کے لیے اپنی سٹرگل جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو حضرات محترم، آئیے تجدید کے اس سفر کو آگے بڑھائیں، اپنے معاشرے کے لیے بہتری کے کام کریں اور اپنی ذات کو نفع بخش وجود بنائیں تاکہ ہماری ذات سے معاشرے کو فائدہ ہو، سوسائٹی کو فائدہ ہو، خدمت خلق کے کام آگے بڑھیں. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں
زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔